الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہی لوگ ہیں، علیہم ان پر ہے، صلوات برکتیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت، واولئک اور یہی لوگ ہیں، ہم یہی المہتدون ہدایت پانے والے۔ یعنی پچھلی آیت میں جو اللہ رب العزت نے بتایا کہ آزمائش آئے گی مومنوں پر، خوف، بھوک، مال میں، جانوں میں، پھلوں میں، کاروبار میں، تجارت میں، صحت میں کمی کی صورت میں، تو اس صورت میں خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں، آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ جزا فضا نہیں کرتے، روتے گڑگڑاتے نہیں، اللہ پر شکوے شروع نہیں کر دیتے، بلکہ دین پر کاربند رہتے ہیں، دین سے دور نہیں ہوتے، دین کو چھوڑ نہیں دیتے۔ تو ایک تو فرمایا کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو، اور 3 وعدے، انعامات کے وعدے کیے ان کے لیے، 3 انعامات ہیں۔ اولئک یہی صبر کرنے والے، آزمائشوں میں ڈٹ جانے والے، ان پر برکتیں ہیں اللہ ان کے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے۔ نمبر 1 یہ نعمت ہے، ورحمت اور رب ان کے رب کی طرف سے رحمتیں بھی ہیں، یہ رحمت کے مستحق، یہ رب کی رحمت کے مستحق ہیں۔ اور تیسرا انعام ہے کہ اولئک هم المہتدون، یہ لوگ حقیقت میں ہدایت یافتہ ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، حق پر قائم ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ ان گزشتہ بیان کردہ آزمائشوں میں ثابت قدم نہیں رہتا، پھسل جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، روتا پیٹتا ہے، شکوے شکایت شروع کر دیتا ہے، اللہ پر اعتراض شروع کر دیتا ہے، بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے، تو ان 3 انعام میں سے کوئی انعام نہیں ملے گا۔ نہ وہ آدمی، اس کے لیے اللہ کی طرف سے برکتیں ہیں، کسی چیز میں برکت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے آزمایا ہے اس کو، جان میں، پھلوں میں، کاروبار میں، تجارت میں آزمائش اور امتحان لے کر، تو وہ پھسل گیا، بھٹک گیا، فیل ہو گیا، تو صلوات من ربہم کا مستحق بھی نہیں، ورحمت اور اللہ کی رحمتوں کا مستحق بھی نہیں، اللہ کی رحمتیں اس کو نہیں ملیں گی۔ بلا شک وہ کہے جی مرحوم، کہ لوگ فوت ہو جاتے ہیں، جب زندگی میں سارے گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، فوت ہونے کے بعد مرحوم ہو جاتے ہیں، تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں یہ لوگ جو آزمائش میں صبر کرتے ہیں۔ اور تیسرا کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو بھٹک گیا، جس نے جزا فضا شروع کر دی، شکوے شکایات شروع کر دیے، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اب آپ اکثر دیکھیں نا کہ کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں انتہائی گناہ میں تھے، حرام کھاتے، شرک کرتے، بدعات، خرافات، بے شمار جرائم، جی عقیدے کی خرابیاں، اللہ رب العزت نے اس کو توفیق دی، اللہ رب العزت نے اس کو توفیق دی، اس کو دین کی سمجھ آ گئی، گناہوں کو چھوڑ کر، گندے راستے کو چھوڑ کر، گندی سوسائٹی کو چھوڑ کر، وہ جو ہے صحیح کتاب و سنت کی طرف آ جاتا ہے، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، داڑھی رکھ لیتا ہے، اور اچھی سوسائٹی اختیار کر لیتا ہے، نیک بن جاتا ہے، اچھے حلال کھانے لگ جاتا ہے، بے حیائی، فحشی اور رینی چھوڑ دیتا ہے، لیکن پھر آزمائش آ جاتی ہے، کوئی آزمائش آ گئی، کاروبار ڈاؤن ہو گیا، گھر میں سے کوئی فوت ہو گیا، مال میں کمی آ گئی، بیماری نے آڈیرے لگائے،
کوئی نقصان ہو گیا، بس کہتے ہاں بس پتہ چل گیا بھائی کوئی نہیں ہے۔ اگر میں دین پر ہوتا تو آزمائش آتی؟ دیکھو جی، میں پہلے حرام بھی کھاتا تھا، گناہ کرتا تھا، شرک بھی کرتا تھا، بدعات خرافات میں ڈوبا ہوا تھا، تو میرا تو نقصان ہوا کوئی نہیں، ایسے بہترین نظام چل رہا تھا، ہنسی خوشی سارے رہ رہے تھے ہیں۔ تو اب دیکھو جو ہی میں نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی، بیوی کو پردہ شروع کروا دیا، میں توحید کی طرف آ گیا، دیکھو جی اب جو ہے نا فوراً وہ پلٹ جائے گا۔ اور کتنے ہی لوگ ہم نے دیکھے، چھوڑو جی بس کیا رکھا ہے دین میں، واپس پلٹ گیا۔ اللہ اکبر، واپس پلٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر نہ صلوات ہیں رب کی طرف سے، نہ رحمتیں ہیں، نہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ دیکھیں اللہ کبھی دے کے آزماتا ہے، کبھی لے کے آزماتا ہے، آزمائش اللہ ضرور کرتا ہے۔ مومن اور آزمائش یہ دونوں روح اور جسم کی طرح، جیسے پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا۔ اگر آزمائش آ جائے تو پریشان بہت زیادہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ آزمائش کیوں آئی، کیونکہ اللہ فرماتے والا نبلونکم، ضرور آزمائش آئے گی۔ اور یہ اس طرح کی آیات کہی ہے قرآن مجید میں اور مقام پر بھی، احادیث میں بھی ہے۔ ہاں اگر آزمائش نہیں آتی تو ہمیں پریشان ہونا چاہیے۔ اگر آزمائش نہیں آئی، کبھی بخار نہیں چڑھا، کبھی سر میں درد نہیں ہوا، کبھی کوئی آزمائش نہیں، کبھی پریشانی نہیں، کبھی اللہ نے امتحان نہیں لیا، تو ہمیں پریشان ہو جانا چاہیے کہ کیا وجہ ہے، اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں کہیں۔ انبیاء کی آزمائش ہوئی، صحابہ کرام کی ہوئی۔ دیکھو نا، اگر کلاس میں بچے پڑھ رہے ہیں، ایک بچے کو کہا جائے تو تیرا امتحان نہیں ہوگا، باقی کا امتحان ہو رہا ہے، اب اس بچے کو خوش ہونا چاہیے یا پریشان ہونا چاہیے؟ بولو، پریشان ہونا چاہیے کہ بھائی مجھے میرا کیوں امتحان نہیں لیا جا رہا، میرا ٹیسٹ میں مجھے ٹیسٹ میں کیوں باہر کر دیا گیا، مجھے ٹیسٹ میں کیوں شامل نہیں کیا گیا۔ اسی طرح اگر کلاس میں استاد پڑھا رہا ہے، سب بچوں سے سبق سن رہا ہے، ایک بچے سے نہیں سن رہا، اسے سبق سناؤ، اسے سناؤ، سنا بیٹا سناؤ، کل جو پڑھا، پرسوں جو پڑھا سناؤ، ایک بچے سے نہیں سنا۔ اب یہ بات فوراً کھٹک جاتی ہے سمجھدار بچے کے دل میں کہ استاد سب سے سبق سن رہا ہے، میرے سے نہیں سن رہا۔ سمجھدار ہوا بچہ تو سمجھ جائے گا کہ استاد ناراض ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کوئی گستاخی ہوئی، سوء ادب ہوا کہ استاد ناراض ہو گیا ہے، مجھ سے سبق نہیں سن رہا۔ اگر بے وقوف ہوا تو خوش ہوگا، بے وقوف ہوا تو خوش ہوگا کہ بھائی اچھا ہوا، جان ہی چھوٹی، مجھ سے تو سبق ہی نہیں سن رہا۔ عقل مند، سمجھدار، اپنے مستقبل کو سمجھنے والا اگر ہوا نا تو اس میں اس وجہ اور اسباب کو تلاش کرے گا کہ استاد کیوں سبق نہیں، اور پھر استاد سے پوچھے گا استاد جی آپ سبق کیوں نہیں سن رہے مجھ سے۔ تو یہ اگرچہ استاد کو ایسا کرنا نہیں چاہیے، یہ بہت بڑی سزا ہے، چھوٹی سزا دینی چاہیے۔ بچے سے سبق نہ سننا، کسی کو مستثنا کر دینا سبق، یہ بہت بڑی سزا ہے، ہلکی سزا دینی چاہیے۔ کسی استاد کے لیے مناسب نہیں کہ اس طرح کی سزا دے تو اس کو علم سے محروم کرے۔ بہرحال میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو بچہ سمجھدار ہوا، وہ سمجھے گا کہ بھائی میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آزمائشیں آتی ہیں، قدم قدم پر آتی ہیں۔ بعض اوقات ہم سمجھ جاتے ہیں، بھانپ لیتے ہیں آزمائش ہے، بعض اوقات نہیں پتہ چلتا، نہیں پتہ چلتا انسان کو، اور آزمائش سے بندہ گزر بھی جاتا ہے، نہیں پتہ چلتا۔ تو چھوٹی آزمائشیں ہوتی ہے، کبھی بڑی ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ 3 انعام کا وعدہ کیا اللہ نے کہ جو لوگ ثابت قدم رہے، آزمائشوں میں ڈٹے رہے، شکوے شکایات نہیں کیے، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور یہ ہدایت یافتہ ہے۔ ان الصفا والمروۃ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، من سے، شعائر نشانیاں، اور یہ جمع ہے شعیرہ کی، نشانی کو کہتے ہیں، نشانیوں سے ہے، جمع ہے نشانیوں،
اللہ تعالیٰ یعنی صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فمن سو جو شخص بھی حجہ قصد کرے البیتا بیت اللہ کا، او اعتمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح پس ہرگز نہیں گناہ علیہ اس پر ان یطوفا کہ وہ خوب طواف کرے بہما ان دونوں کا۔ فمن حج البیت او اعتمرا جو بیت اللہ کا قصد کرے، حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ہرگز نہیں گناہ اس پر کچھ بھی، ان یطوفا کہ وہ اچھی طرح طواف کرے، خوب طواف کرے بہما ان دونوں کا۔ ومن اور جو شخص تطوع نفلی طور پر نیکی کرے گا، اضافی نیکی کرے گا، زائد نیکی کرے گا، خیرن بلائی نیکی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی شاکرن قدردان ہے، شکر کا بدلہ دینے والا ہے، علیم اور علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے پہلے تو یہ بتایا کہ جو صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں، ٹیلے ہیں، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ صفا آپ جانتے ہو اور مروہ یہ دو پہاڑیوں کے نام ہیں، ٹیلے ہیں۔ جبل ابی قبیس ہے، جبل ابی قبیس ہے، جبل فلاں ہے، جبل فلاں ہے، یہ دونوں جبل ہیں۔ تو یہ بالکل بیت اللہ کے بغل میں ہیں۔ حجر اسود سے تقریباً میرے خیال میں 75 قدم پر یہ ہوں گے، 70-75 قدم کے فاصلے پر یہ صفا شروع ہو جاتی ہے، تو مروہ تھوڑی سی آگے ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ شاعر جمع شعیرہ کی، اس کا معنی ہوتا ہے نشانی۔ اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ماٹو۔ سمجھ آ گئی ہے کہ مخصوص نشانی، مخصوص علامت۔ آپ جانتے ہیں جو بھی کمپنی نئی بنتی ہے نا، وہ اپنے لیے ایک نشان منتخب کرتے ہیں، نشان منتخب کرتے ہیں۔ جیسے یہ جامعۃ الایمان ہے، ان کا بھی ایک نشان ہوگا، مونوگرام۔ کمپنیوں کا اپنا مونوگرام ہوتا ہے، اداروں کا مونوگرام ہوتا ہے، جماعتوں کا مونوگرام ہوتا ہے، تنظیموں کا مونوگرام ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ شاعر ہوتے ہیں۔ جیسے سیاسی جماعتوں کے مونوگرام ہیں، فوج کا مونوگرام ہے، پولیس کا مونوگرام ہے، سب یہ مونوگرام ماٹو ہوتا ہے۔ یہ ایک کمپنی نے الاٹ کروا لیا یا اپنے لیے مخصوص کر لیا، دوسرا استعمال نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ رہی؟ اس کو کہتے ہیں شاعر، مخصوص نشان، مخصوص علامت، مونوگرام۔ تو یہ اللہ کے شاعر ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے شاعر تو نہیں ہوتے، لیکن کچھ اللہ کے شاعر ہیں، یعنی کچھ اللہ کی مخصوص چیزیں ہیں۔ جیسے مذہبی اعتبار سے اگر دیکھو، ادیان کے اعتبار سے، تو صلیب ایک نشانی ہے، کس کی؟ عیسائیوں کی۔ اور مسلمانوں کا نشان کیا ہے؟ مسجدوں کے اوپر لگاتے ہیں ہلال، چاند۔ مسجد کے مینار پر چاند لگا نا، مسجد نبوی ہے، بیت اللہ کے میناروں پر۔ آپ کے یہاں مسجد میں بھی شاید کئی مسجدوں کے مینار کے اوپر ہلال، چاند لگا ہوتا ہے، جس کا علامہ اقبال نے کہا خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا۔ تو یہ جو ہلال ہے نا، یہ مسلمانوں کا نشان ہے۔ صلیب عیسائیوں کا نشان ہے، اور یہودیوں کا نشان ہے، ہندوؤں کا نشان ہے، اسی طرح سکھوں کا نشان ہے، اسی طرح مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کا تو ہلال ہے نا، اہل تشیع کا بھی ایک نشان ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اب گھر کے اوپر یوں پنجہ، آپ چلے جائیں ریل گاڑی پر، اپنی گاڑی پر، بس پر،
گھر آئے گا ریل گاڑی کے ارد گرد، سٹیل کا، لکڑی کا، لوہے کا پنجہ لگا ہوا ہے، ہاں جی، ہاتھ، کیا ہے یہ ان کا مخصوص مذہبی نشان ہے، صلیب مذہبی نشان ہے، مسلمانوں کا نشان ہلال ہے۔ یہ پنجہ کیا ہے، یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کون بتائے گا مجھے اس مجمع میں سے؟ یہ ہاں، پانچ تن پاک، جی ہاں ہاں، وہ تو ہم کہتے ہیں نا۔ تو پانچ تن پاک کا مطلب ہے کہ پانچ جسم پاک ہے، نعوذ باللہ، باقی اب تو استغفر اللہ۔ گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے پانچ تن پاک۔ میں جب فیصل آباد آیا پڑھنے کے لیے نا، تو یہ لمبی گاڑیاں چلتی تھی، باہر جو شیشہ لگا ہوتا ہے لمبا، اس پہ لکھا تھا 1511، ہر شیشے کے پیچھے 1511، 1511، 1511، بیک پر لکھا ہوا ہے 1511۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ کیا معنی 1511 کا؟ کہتے ایک سے مراد اللہ ہے، 5 سے مراد پانچ تن پاک ہے، 11 سے مراد 11ویں والا ہے۔ یہ دین ہے جی، یہ اسلام ہے، یہ ان کا دین ہے۔ اب اندازہ کیجیے، بس 3 چیزیں ہی ہیں کہ 11ویں والا بھی ہے اور اللہ بھی ہے اور پانچ تن پاک بھی ہے۔ بس یہ ثالث و ثلاثہ نہیں ہو گیا، 3 اللہ، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث و ثلاثہ۔ اللہ اکبر جی، بس جس پہ 1511 لکھا ہے گاڑی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگی، 3 اللہ بچائیں گے اس کو، گاڑی کو۔ تو بہرحال اچھا یہ ہوتا ہے شاعر۔ تو کچھ چیزیں، اچھا اب آپ جو یہودیوں کا نشان ہے مسلمان اختیار نہیں کرتے، مسلمان والا ہو وہ نہیں اختیار نہیں کرتے، یہ شاعر ہوتے ہیں۔ کچھ ہیں اللہ کے شاعر، یہاں کیا ہے صفا مروہ اللہ کے شاعر، مسجدیں اللہ کا شاعر، قرآن مجید شاعر اللہ، حدیث شاعر اللہ، داڑھی شاعر اللہ، سمجھ آ رہی ہے؟ اذان شاعر اللہ، جو مقدس اوراق شاعر اللہ، اور اسی طرح شاعر اللہ کیا ہے؟ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اونٹنی کا، یہ جانور، یہ گائے، یہ اونٹ قربانی کے لیے آپ کا جانور، قربانی کی آپ کی گائے، قربانی کا بکرا بکری، قربانی کا دمبا، بالشاعر اللہ، یہ بھی اللہ کا شاعر ہے۔ جو جانور آپ نے قربانی کے لیے وقف کر دیا وہ شاعر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو شاعر کا معنی کیا؟ مقدس، شاعر کا معنی محترم، کیونکہ اس کی نسبت اب اللہ کی طرف ہو گئی۔ اب آپ اپنے گھر میں کھیلتے بھی ہو، اپنے گھر میں جو نا وہ کچرا بھی پھیلا دیتے ہو، اور اس میں غیر شرعی کام بھی ہوتے ہیں، میاں بیوی کے حقوق بھی گھروں میں کے اندر ادا ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ شور شرابہ بھی ہو جاتا ہے گھر کے اندر، لیکن جو جس گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی، اب اس میں آپ شور شرابہ نہیں کر سکتے، اس میں آپ بیوی شوہر اس میں ہم بستری نہیں کر سکتے، اس میں حدود قائم نہیں ہو سکتی، اس میں کچرا کرنا گناہ ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ بہت سارے کام کرنے گناہ ہو گئے، کیوں؟ یہ بلڈنگ ہے، 4 دیواری، آپ کے گھر کس طرح کے، لیکن نہیں، اس کی نسبت آپ کی طرف ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی ہے اس کو دین کا رنگ چڑھا دیا، اب اس کو تقدس مل گیا، گائے ہے، اونٹ ہے، ٹھیک ہے نا جی، حال چلاؤ جو مرضی کرو، لیکن جب اس جانور کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی قربانی کے لیے، اب وہ شاعر اللہ ہے۔ اب اس کو مشرکین مکہ بھی چوری نہیں کرتے تھے کہ یہ اللہ کا کے لیے قربانی کے لیے لایا گیا ہے یا وقف کیا گیا ہوا ہے۔ تو جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی وہ شعائر اللہ ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے، وہ اللہ کی علامت ہے، وہ دین کی علامت ہے، اس کی حرمت
اس کا احترام، اس کا تقدس، اس کا خیال لازمی ہے، اس کی بےزتی، اس کی توہین گناہ ہے، گناہ ہے۔ اب مسجد ہے، مسجد میں اونچی آواز سے نہیں بولنا چاہیے، بہت زیادہ اونچی آواز سے، آپس میں دو بندے بات رہے، شور شرابہ کر رہے، چلو ایک بچے معصوم بچے وہ تو الگ گئے، لیکن لڑائی شروع کر دی، جھگڑا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مسجد نبوی میں حد قائم نہیں کی، باہر لے جاتے، فیصلہ مسجد نبی میں کیا، حد باہر جا کے کام کی، باہر لے جاؤ، مسجد سے باہر لے جاؤ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا دو بندے باتیں کر رہے ہیں اونچی اونچی آواز سے، فرمایا جی اب حمایت اللہ ان کو، ایک آدمی نے بلایا ان کو، بھی امیر المومنین بلا رہے ہیں آپ کو، عمر بن خطاب آ گئے، اچھا ڈر گئے، گھبرا گئے، عمر بن خطاب کا بھی روب تھا، جلالی تھے، فرمایا ذرا صبر، من این انتما، کہاں سے آئے ہو؟ کہا فلاں جگہ سے۔ کس قبیلے سے ہو؟ کہا جی فلاں جگہ سے۔ فرمایا اللہ کے گھر میں آپ اونچی اونچی آواز سے بول رہے ہو، اگر آپ مدینے کے ہوتے لأوجعتکما، تو میں ایسی مہا سزا دیتا کہ تم یاد رکھتے، اگر ہوتے تو مدینے کے میں تمہیں سزا دیتا، لیکن چونکہ آپ دور دراز سے کہیں گاؤں گوڑ سے آئے ہو، پردیسی ہو، آپ کو نہیں پتہ دین کا، مدینے کے لوگوں کو پتہ ہے، اللہ کے رسول نے بتایا تھا، احترام ہے مسجد کا، اللہ کے گھر کا احترام ہے، چونکہ آپ گاؤں گوڑ سے آئے ہو، بہت ساری چیزوں کا آپ کو نہیں پتہ، آئندہ خیال رکھنا، اللہ کے گھر میں اونچی آواز سے بات نہ کرنا، جھگڑا نہ کرنا، ہاں باہر چلے جاؤ اگر بہت اونچی بولنا ہے، آپس میں کوئی بحث مباحثہ کرنا ہے، الجھنا ہے تو۔ اللہ اکبر، فرمایا صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑیاں اللہ کے شاعر میں سے ہیں، سبحان اللہ۔ اب یہ عرفہ ہے، مزدلفہ ہے، مینا ہے، یہ اللہ کے شاعر میں سے ہو گیا، یہ عام جگہوں کی طرح نہیں ہے۔ لہٰذا جو بھی حجہ کا یہودیوں کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا، حجہ یہودیوں کو معنی ہوتا ہے قصد کرنا، تیمم کا معنی بھی قصد کرنا، جو بھی حج کرے بیت اللہ کا، البیت ہے، بیت اللہ نہیں ہے لیکن اس پر الف لام لگا ہے تو اس کا معنی مخصوص گھر یعنی بیت اللہ۔ جو شخص بھی بیت اللہ کا قصد کرے یا بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے یا اعتمارہ یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ اچھا، ایک ہے طاف یطوف کو طواف کرنا، ایک ہے طوف یطوف کو معنی ایک حرف کی زیادتی، معنی کی زیادتی ہے، خوب طواف کرے، اچھی طرح طواف کرے۔ تو یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کے سمجھنے میں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عائشہ رضی اللہ کا بھانجا تھا اور فقیہ تھا، بہت بڑا عالم دین تھا، اس کو غلطی لگی، کئی لوگوں کو غلطی لگی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو صفا مروہ کا طواف کرے اس پر کوئی گناہ نہیں، صفا مروہ کا طواف کر لے اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی اگر نہ کرو تو کوئی حرج نہیں، جس نے کیا نا گناہ تو کوئی حرج نہیں یار۔ اس کا مطلب ہے کہ کر لو تب بھی ٹھیک، نہیں کرتے تب بھی ٹھیک، اس آیت سے یہ نکلتا ہے۔ اور یہی ایک آدمی نے آ کر فتویٰ پوچھا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر صفا مروہ کا طواف کر لو تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ضروری تو نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں نہیں ضروری نہیں، اللہ فرماتے ہیں گناہ کوئی نہیں، اگر کر لو تو ٹھیک ہے، گناہ نہیں ہوگا، یعنی اگر نہیں کرتے تو زیادہ بہتر ہے۔ اماں جان کو کسی نے بتایا عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہ آپ کے بھنجے نے یہ فتویٰ دی ہے، فرمایا بلاؤ اس کو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا جی اس کا مطلب یہ ہے، فرمایا بے سما قلتا، بڑا برا فتویٰ دیا تو نے، تو اللہ کے بندے یہ معنی ہے اس کا، جو اللہ اور بات ہے فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جو بیت اللہ کا طواف کرنا چاہے اس پر گناہ کوئی نہیں۔ فرمایا اللہ کے بندے اس کا شان نزول دیکھ، یہ نازل کیوں ہوئی، کن مقاصد کو لے کر نازل ہوئی، اس کا پس منظر دیکھ، بیک گراؤنڈ دیکھ، اس کا پس منظر تو نے دیکھا ہی نہیں اور فتویٰ دے رہا ہے۔ اسی لیے علماء مفسرین و محدثین فقہا کہا کرتے تھے جس بندے کو قرآن کریم کی آیات کے شان نزول کا نہیں پتہ نا، اس پر فتویٰ دینا حرام ہے۔ اب عروہ بن زبیر نے دے دیا فتویٰ الٹا، سگا بھانجا ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کا، اسماء کا بیٹا، عبداللہ بن زبیر کا بیٹا، فقیہ، بہت بڑا محدث، دے گیا فتویٰ۔ فرمایا اللہ کے بندے
اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کے طواف کی صورت میں گناہ کی نفی نہیں کی۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ نے، بدبختوں نے صفا پر ایک بت رکھ دیا تھا اساف، اور ایک مروہ پر رکھ دیا تھا نائلہ۔ تو جب وہ صفا پر جاتے تو اس کو ہاتھ لگاتے، استلام کرتے، جب مروہ پر جاتے تو وہاں نمستے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اس کو ساتھ پوچھتے بھی تھے بتوں کو کہ یار یہاں پہاڑ پر چڑھ کر گئے تو چلو مشکل کشا بھی تو ہونا چاہیے، اور مروہ پہ گئے وہاں نائلہ رکھ دیا، مشکل کشا۔ اچھا، تو فرمایا کہ وہ اس کی پوجا کے ساتھ ساتھ اس کو استلام کرتے، اس کی عبادت کرتے، اس کو پوجتے۔ اسی طرح مدینے والوں کا جو تھا مشکل کشا، جب قرآن میں افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، منات مدینے والوں کا منات تھا ذوالحلیفہ کے پاس، آج بھی اس کے پہاڑی پر بڑے بڑے پتھر موجود ہیں۔ ذوالحلیفہ سے آپ جب تھوڑے نیچے ہوتے ہیں نا مکہ کی طرف، تو اس بعد لکھا ہے وادی مشلل، وادی قدید ہے، ہاں وادی قدید ہے، بہت بڑی وادی ہے۔ اس قدید میں ایک چھوٹی سی وادی ہے، اس کا نام ہے مشلل۔ آپ وادی قدید میں داخل ہوں تو تھوڑا سا آگے جائیں گے تو وادی مشلل آ جاتی ہے۔ تو آپ الٹی طرف دیکھیں تو ایک ٹیلا سا ہے، ٹیلے پر بڑے بڑے پتھر پڑے ہوئے ہیں، کالے کالے۔ وہ پتھر یہ منات کے تھے، بڑا اونچی جگہ پر بڑے بڑے پتھر لا کر ایک بت بنایا ہوا تھا، مشکل کشا، حاجت روا، درخت لگائے ہوئے، بیٹھ کے بنی ہوئی جناب علی ہیں، اور چبوترے بنے ہوئے تھے، اور اس کے جناب علی چڑھاوے چڑھتے، اور عرس ہوتا، میلے ٹھیلے سب کچھ لگتا تھا، اور اس کی پوجا کرتے تھے مدینے والوں کے، جس کا فرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ۔ اچھا، اب مدینے والے منات کی پوجا کرتے تھے، ہمارا مشکل کشا تو منات ہے۔ اچھا، وہ جاتے ہی نہیں تھے صفا مروہ، وہ صفا مروہ جاتے ہی نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں ہم کیوں جائیں، ہمارا تو خدا ہے منات، ہمارا تو مشکل کشا ہے منات، یہ تو مکہ والوں کا ہے۔ اچھا، مکہ والے جاتے تھے، مکہ اور مدینہ کے علاوہ جتنے بھی لوگ حج عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ صفا اور مروہ پر جا کر اس کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ اب اسلام آ گیا، 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا، 9 ہجری کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور صحابہ کرام نے کچھ حج کیا، ساتھ عمرہ بھی کیا۔ اب 10 ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور لاکھوں لوگ آئے۔ کچھ لوگوں نے کہا جی ہمیں صفا مروہ کا نہیں کرنا چاہیے طواف، کیوں بھئی گناہ ہوگا، صفا مروہ کا طواف کرنا گناہ ہے۔ کیوں گناہ ہے جی؟ اس میں تو مشرکین مکہ نے بت رکھے ہوئے تھے، اگرچہ بت اٹھا کے پھینک دیے سن 8 ہجری کو، مکہ فتح ہو گیا، جیسے مکہ کے اندر سے بھی 360 بار نکال کر پھینک دیے، گھسیٹ کر۔ ٹھیک ہے، توڑ دیے ہیں، پھینک دیے ہیں، لیکن چونکہ مشرکین مکہ اس پر جاتے تھے، اس کی پوجا کرتے تھے، اب ہمیں نہیں جانا چاہیے، یہ شرک کے اڈے تھے، ہم صفا مروہ کا طواف نہیں کریں گے، ناجائز ہے، بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں 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 نہیں، بالکل گناہ نہیں ہو۔ وہ سمجھتے گناہ ہوگا، یہ شرک ہے، شرک کی اڈوں پہ جانا، سمجھ آ رہی نا جی؟ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ جا کر عبادت کرتے تھے، بت رکھے ہوئے تھے، اب عبادت تم نے اللہ کی کرنی ہے، وہ تو وہاں سے پھینک دیے ہیں، لیکن آپ کو جانا پڑے گا۔ آپ جو کہہ رہے ہو کہ صفا مروہ کا طواف کرنا گناہ ہے، نہیں نہیں نہیں، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، صفا مروہ کا طواف کرنا گناہ نہیں۔ اب سمجھ آئیے آپ کو؟ اصل میں عروہ بن زبیر کو اور کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے، ہم کہتے ہیں کہ یار کوئی پتہ میں جی یہ جی یہاں بیٹھ جاؤں گناہ ہوگا، میں کہتے کوئی گناہ نہیں، کوئی چائے پی لوں گناہ ہوگا، بھائی پی لو کوئی گناہ نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹھیک ہے پی لو تب بھی صحیح، نہیں پیتے تب بھی صحیح، یہ معنی وہ سمجھے۔ لیکن جب ان کو بتایا کہ یہ عام اس طواف کی نفی نہیں ہے صفا مروہ کی، وہ جو صحابہ کرام کے ذہن میں تھا کہ گناہ ہوگا اگر جائیں گے، تو اللہ نے اس ذہن کے اندر جو تصور تھا نا اس کی نفی کی ہے۔ تم کہتے ہو گناہ ہوگا، نہیں یہ گناہ، جاؤ طواف کرو۔ تو صفا مروہ کا طواف رکن ہے، صفا مروہ کا طواف حج عمرے کا رکن ہے، فرض بھی نہیں، فرض سے بھی آگے ہے۔
دیکھو جو رکوع ہے نا، سجدہ ہے، یہ رکن ہے. رکوع، سجدہ اور آخری تشہد اور رکعات یہ رکن ہے نماز کے. درمیان میں تشہد رہ گیا، سجدہ صاحب سے کام چل جائے گا. ایک رکعت زیادہ ہو گئی، سجدہ صاحب سے کام چل جائے گا. آپ کا رکوع رہ گیا، رکعت رہ گئی. سجدہ رہ گیا، رکعت رہ گئی. رکعت دوبارہ دوڑانی پڑے گی کیونکہ آپ کا رکن رہ گیا. رکن کہتے ہیں ستون کو. اسلام کے 5 ستون ہیں: توحید، رسالت، ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اسلام کے 5 رکن ہیں. بنی الاسلام علی خمس، بخاری مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اسلام کے 5 رکن ہیں اور ایمان کے 6 ارکان ہیں: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتب و رسلہ والیوم الاخر و قدر خیرہ و شرہ. تو رکن ستون کو کہتے ہیں. ستون گر گیا، بلڈنگ گر گئی. ستون کھڑا ہے، سارے ستون موجود ہیں، بلڈنگ کی چھت موجود ہے. تو رکوع رہ گیا، رکعت رہ گئی، وہ رکعت گر گئی. تو اسی طرح اگر صفا مروہ کا طواف کسی بندے نے نہیں کیا حج عمرے کے دوران، اس کا گیا، حج عمرہ گیا. ہاں دوبارہ کرنا پڑے گا کبھی بھی جا کر، اور اس کا کفارہ بھی کوئی نہیں کیونکہ یہ رکن ہے. رکن کا کفارہ نہیں ہوتا، رکن کا فدیہ بھی نہیں ہوتا. فدیہ ہوتا ہے واجب کا، فدیہ ہوتا ہے فرض کا. تو فرمایا کہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اللہ کے مونوگرام ہیں، ماٹو ہیں، اور یہ حرمت کی جگہ ہیں. جو بیت اللہ کا طواف کرے یا عمرہ کرے وہ اس کا طواف ضرور کرے اچھی طرح، اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. ومن تطوع خیرا، اور جو زیادہ سے زیادہ نفلی طور پر طواف کرے. ایک تو فرضی ہے نا حج عمرے کا، تطوع خیرا، زیادہ سے زیادہ نیکی کرے، زیادہ سے زیادہ بھلائی کرے، زیادہ سے زیادہ اضافی طور پر، جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں جھنگا، سمجھ آئی؟ فہو خیر لہ، جیسے روزے کے بارے میں بھی آتا ہے ومن تطوع خیرا فہو خیر لہ. جو نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں بہت ہی اچھا ہے، فرضی تو فرض ہی ہے. اور یہاں بھی فرمایا کہ حج عمرے کا طواف تو کرنا ہے آپ نے اچھی طرح. ہاں اس سے علاوہ بھی اگر کوئی اضافی طور پر عمرے کرنا چاہتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہے نفلی کپڑے پہن کر، کرتا رہے. فإن اللہ شاکر علیم، ہاں جتنی نیکی زیادہ کرے گا اتنا اس کی قدر زیادہ اللہ کے ہاں. شاکر کا معنی ہوتا ہے شکر کرنے والا، شاکر کا معنی ہوتا ہے بدلہ دینے والا، شاکر کا معنی ہوتا ہے قدردان. تو یہاں ہم ترجمہ کرتے ہیں فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، علیم علم والا ہے. اللہ کے پاس علم ہے. اللہ نے دنیا میں بھی قدر کرنی ہے، قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ دیتا ہے اور حشر میں بھی دے گا. اور اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے نیکیوں کا بدلہ دینا ہے کہ ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا. فمن اراد الآخرۃ، جو آخرت کا متلاشی ہے، آخرت کو نگاہ میں رکھتا ہے، ذہن میں رکھتا ہے، وسعى لها سعيها، اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کے لیے دوڑ بھاگ بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، کچھ کاوش بھی کرتا ہے. وہ مومن، بشرطے کہ وہ مومن ہو، کافر نہ ہو. فاولئک کان سعیہم مشکورا، ایسے لوگوں کی سعی، کوشش، کاوش، ان کے اعمال، ان کی محنت کا میں مشکور ہوں. اللہ فرماتے اولئک کان سعیہم مشکورا، میں ان کا مشکور ہوں، یعنی میں ان کا بدلہ دوں گا، میں ان کی نیکی کی قدر کرتا ہوں. اتنی نیکی کی قدر اللہ کرتا ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ذرہ کے برابر بھی نیکی ضائع نہیں ہوگی، ذرہ کے برابر بھی نیکی ضائع ہوگی. سبحان اللہ. اور ذرہ کے برابر گناہ بھی ضائع نہیں ہوگا، وہ بھی کل قیامت کے دن آنکھوں سے دیکھ لے گا. اللہ تعالیٰ نیکی بھی ضائع نہیں کرتا. سب کچھ لکھا جا رہا ہے کتاب مرقوم میں، ڈائری کے اندر لکھا جا رہا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جتنی نیکیاں زیادہ کرو گے، جتنے اعمال زیادہ کرو گے، اللہ تعالیٰ شاکر ہے، اللہ شکر کا بدلہ دے گا، ضرور دے گا. کیوں؟ کہ اللہ کے پاس علم ہے. آپ بھول جاؤ گے، اللہ نہیں بھولتا. کتنی نیکیاں ہم کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، اللہ نہیں بھولے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عرضت علی اجور امتی، اللہ رب العزت نے میری امت کے اجر جو ثواب ہے نا نیکیوں کا وہ دکھایا.
کہ آپ کی امت کو کس کس چیز کا ثواب ملے گا؟ فرمایا جب ثواب اللہ نے اعمال اور ان کا ثواب مجھے دکھایا نا کہ اس نیکی پر اتنا ہے، اس نیکی پر اتنا ہے، اس عمل پر اتنا ہے، تو اس میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نے ایسے کوئی تنکا پڑا ہوا تھا، کوئی ورقہ پڑا ہوا تھا، کوئی چھالیا کا دانہ پڑا ہوا تھا، اس نے ایسے اٹھایا اور اٹھا کے باہر پھینک دیا، یہ جیب میں ڈال لیا کہ اللہ کا گھر ہے، کوئی تنکا پڑا ہوا ہے، کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اٹھا کر اس نے باہر جا کر پھینک دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس رجسٹر میں دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اس کا اجر بھی لکھا ہوا تھا اور اتنا بڑا اجر لکھا ہوا تھا۔ اب بندے نے نہیں توجہ کی، بندے نے ایسے دیکھا یار کاغذ پڑا ہوا اچھا نہیں لگتا، چلو باہر پھینک دو، تنکا پڑا ہوا اچھا نہیں لگتا، باہر پھینک دو۔ اس نے نیکی کی غرض سے نہیں کیا، بس اللہ کے گھر میں پڑا ہوا تھا، باہر پھینک دیا۔ اللہ نے وہ بھی لکھوا دیا کہ اس پر اتنی بڑی نیکی اس کی لکھ دو، اس کو یاد ہی نہیں۔ کتنی چلتے ہوئے نیکیاں، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھائی ہم نے کبھی کاؤنٹ کی؟ فرشتے لکھ رہے ہیں 30 30 20 10 10 20 30، اور یومیہ اتنی نیکیاں کر گیا، اتنی مرتبہ گھر سے باہر نکلا، اندر آیا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم 2 بندے جا رہے ہوتے تھے، 2 بندے جا رہے، درمیان میں درخت آ گیا، درمیان میں پتھر آ گیا، ایک ادھر سے گزرا ایک ادھر سے گزرا، پھر ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ اندازہ لگاؤ، جا رہے ہیں راستے سے، پتھر آ گیا یا درخت، ایک ادھر سے گزرا، راستہ تنگ تھا، ایک ادھر سے گزرا، اگلے آگے جو جا کے پھر درخت کو کراس کرنے کے بعد، درخت کتنا فاصلہ ہے، چند سیکنڈ بعد جب دوبارہ اکٹھے ہوئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نیکی کے یہ سیزن ہیں اور نیکی کے مواقع اللہ رب العزت ہمیں دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔